بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ ہے پری ریکوزٹس فار دا سکسیس آف ڈیموکریسی، یعنی وہ کنڈیشنز جو کہ کسی بھی سوسائٹی میں ضروری ہوتے ہیں یا کسی بھی ملک میں ضروری ہوتے ہیں ڈیموکریسی کو سکسیسفل بنانے کے لیے۔ اس کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ وہ کنٹریز جہاں پہ ڈیموکریسی سکسیسفلی کام کر رہی ہے تو اس میں اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کنڈیشنز ہے یہ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ کنٹریز جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی یا کچھ تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ فیوز ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ جو کنڈیشنز ہے یہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے سکسیس کے لیے کون سے کنڈیشنز جو ہے وہ ضروری ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ڈیموکریسی کیوں سکسیسفل نہیں ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی جو ہے وہ کیوں سکسیسفل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو کنڈیشنز چاہیے، جو پرنسپلز چاہیے، اس میں ایجوکیشن ہے، ویجیلنس ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، سوک سینس ہے، ٹالرنس ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اکنامک کنڈیشنز ہیں، اور اپوزیشن ہے، ایکٹیو اینڈ ویل آرگنائزڈ اپوزیشن، اور میچور لیڈرشپ۔ یہ کنڈیشنز جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ سکسیسفل ہوگی، یا ان میں سے جو بنیادی کنڈیشنز ہے وہ ہوں گے تو ڈیموکریسی جو ہے وہ وہاں پہ سکسیسفل ہوگی۔ اب یہ ہے کہ یہ کنڈیشنز 100% اتنے نہیں ہوتے کہیں پہ، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم کچھ بڑے جو نیسیسری کنڈیشنز ہیں جن کے بغیر ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی، یا کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ پراپرلی کام نہیں کر سکتا۔ تو اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی بہت سارے کنٹریز آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ وہاں پہ پرسنٹیج جو ہے وہ ہائی ہے، ریٹ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگوں کا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوتی۔ تو ایجوکیشن کا مطلب اگر فرض کریں یہ ہو کہ جہاں پہ صرف آپ کو جابس ملیں، یا آپ پیسہ ارن کرنے کے لیے ایجوکیشن لیتے ہیں، یا آپ کی ایجوکیشن جو ہے اس کا جو سیلیبس ہے وہ نان لیونگ سیلیبس ہو، یعنی وہ ڈیڈ سیلیبس ہو، یا وہ سیلیبس ایسے لوگ بنائیں جو کہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، یا ایسے لوگوں کے ذریعے سے بنائی جائے جن کا اصل میں ایجوکیشن دینے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ وہاں پہ ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنٹیج جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے اوپر نہیں آتا۔ تو ایسے بہت سارے ہمارے یہاں پر چیزیں موجود ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑے ریگولرلی پریکٹس ہو رہی ہے اور میجورٹی میں پریکٹس ہو رہی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ ہمارے نہ سوسائٹی کے اوپر آ رہا ہے، نہ ہماری اکانومی کے اوپر آ رہا ہے، اور نہ ہی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری پالیٹکس کے اوپر آ رہا ہے۔ تو اس کی ریزن جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ تو ایجوکیشن جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اٹ از دا بیک بون آف ڈیموکریسی۔ ایجوکیشن کے بغیر ڈیموکریسی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بیکاز ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نالج ہو، لوگوں کے پاس انفارمیشن ہو، لوگوں کی ایکسیس ہو انفارمیشن تک، لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو۔ یعنی ایجوکیشن کی بہت وائڈ ڈیفینیشن ہے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ صرف ہائی مارکس لینا یا پھر ڈگری لینا جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب جو ہے وہ ایک باخبر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ویجیلنٹ، ایک ویجیلنٹ پرسن ہونا چاہیے، کیپیبل پرسن ہونا چاہیے، جس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، جس میں میچورٹی ہو، جس میں کمپرومائزز ہوں، اور جس کے اندر جو ہے وہ ویجیلنس ہو، اپنی رائٹس اور اپنی ڈیوٹیز دونوں کے حوالے سے اس میں ویجیلنس ہو۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایجوکیشن کا سلیبس جو ہے وہ لیونگ سلیبس ہو،
یعنی اس میں سلیبس میں وہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، یا سلیبس جو ہے وہ اتنا رچ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں چینجز جو ہے وہ لائے جا سکیں۔ پریکٹیکل ہونا چاہیے، یعنی تھیوریٹیکل ایجوکیشن جو ہے وہ کم ہونی چاہیے، پریکٹیکل ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، ریسرچ اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ مختلف جو سوشل ایشوز ہیں ان کو، یعنی کتنے سوشل ایشوز ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سوشل نارمز ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہونے چاہیے، نئے نارمز جو ہے وہ انٹروڈیوس ہونے چاہیے، پرانے نارمز جو ہے وہ چینج ہونے چاہیے۔ تو کیا ہمیں دیکھتے ہیں کہ کسی ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح کی فلیکسیبلٹی یا اتنا وہ رچ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو موو کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ ایجوکیٹڈ جو ہے وہ پولیٹیشین بنتے ہیں۔ جو لوگ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں ان میں پرسنٹیج جو ہے وہ کتنے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی ہیں۔ تو اس لیے ایجوکیشن جو ہے وہ انسان کو انلائٹنڈ بناتا ہے۔ اگر ایک رچ سیلیبس ہو تو وہ انلائٹنڈ کا بننا جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایجوکیشن میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں ایجوکیشن فار آل، تو ایجوکیشن فار آل کا مطلب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک کا ایکسیس ہونا چاہیے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تک، لیکن اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ پریکٹیکل ہونی چاہیے، اس میں تھیوریٹیکل ورک جو ہے وہ کم ہونا چاہیے اور پریکٹیکل ورک جو ہے وہ اس میں زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کو انفارمیٹیو ہونا چاہیے۔ جب ہم ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فیکٹس کو بچوں تک پہنچانا چاہیے۔ اگر ہم فیکٹس کو ڈسٹورٹ کر کے پہنچاتے ہیں تو ظاہر ہمارے پاس جو اوپینین آتے ہیں کسی بھی ایشو کے بارے میں، وہ اوپینین جو ہے وہ غلط ہوتے ہیں۔ ہم یہی وجہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ اوپینین صحیح طریقے سے پبلک اوپینین فارم نہیں ہوتے، کہ ہمارے سامنے فیکٹس نہیں ہوتے۔ جب فیکٹس نہیں ہوتے تو ہم رسپانسبلٹی بھی فکس نہیں کر سکتے کہ ایکچولی ہو از رسپانسبل فار دا ڈیزاسٹر، کون اس ڈیزاسٹر کا رسپانسبل ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ایجوکیشن میں انسان جو ہے وہ انلائٹنڈ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایجوکیشن جو ہے وہ لیونگ ایجوکیشن ہو، تاکہ سٹیزنز جو ہے وہ ویجیلنٹ ہو جائیں۔ ضروری ہے ڈیموکریسی میں، بیکاز ڈیموکریسی از اے کمپلیکیٹڈ فارم آف گورنمنٹ، اٹس ناٹ این ایزی فارم آف گورنمنٹ۔ یہ پبلک کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، اور یہ پولیٹیشین کے لیے بھی بڑا امتحان ہوتا ہے ڈیموکریسی میں کام کرنا۔ تو اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ویجیلنس بہت زیادہ ہو، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے رائٹس کیا ہے اور ان کی ڈیوٹیز کیا ہے۔ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا ڈیوٹیز وی کین ناٹ کلیم آور رائٹس۔ تو ہماری جو سینس آف سوک ہے اس کو انہینس کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ ڈیموکریسی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے یہ پرائمری انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لیے، جو لوکل سیلف گورنمنٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ لوکل سیلف گورنمنٹ جو ہے یہ بھی بڑے اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہے ڈیموکریسی کے لیے، جہاں پہ ایک رچ کلچر ہو یا رچ سسٹم ہو، ہیلدی سسٹم ہو لوکل گورنمنٹس کا، تو وہاں پر بھی ڈیموکریسی جو ہے وہ سکسیزفل ہو جاتی ہے، بیکاز لوگ جو ہے وہ پہلے ان لوکل گورنمنٹس کے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ وہ مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں، کس طرح سے لوکل معاملات کو جو ہے وہ مینیج کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ پروونشل الیکشنز اور جنرل الیکشنز جو ہے ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ چھوٹے پیمانے پر پہلی چیزوں کو مینیج کرنا، پرابلم کو مینیج کرنا اور لوکل پولیٹکس کو وہ سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے معاملات میں جائیں، بڑے بڑے اداروں کے لیے، جیسے صوبائی حکومتیں ہیں یا نیشنل اسمبلی ہے، اس کے لیے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ اگر فرض کرے کسی کی ایجوکیشن ہی نہ ہو لوکل گورنمنٹ یا چھوٹے سطح پر معاملات کو سمجھنے کی، اور ایک دم اس کو ہم بہت ہائی پوزیشن پہ لے جاتے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ وہاں پہ اپنا کردار پراپرلی پرفارم نہیں کر سکتے، وہ پھر پیراشوٹڈ ہوتے ہیں۔
وہ اصل میں ان کو اتار دیا جاتا ہے، ان کے اندر وہ لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اندر ویجیلنس پیدا کریں اور اس میں لوکل گورنمنٹ ہو، تو وہاں پر ہمیں کہتے ہیں کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں باقاعدہ اسٹوڈنٹس یونینز جو ہے وہ ہونے چاہیے، لیکن وہ یونینز اس طرح سے نہ ہو کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کے پرائمری یونٹس ہوں، نہیں، وہ ان کا مقصد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے معاملات کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر ڈیموکریسی سکسیزفل ہے وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو میجورٹی جو ہے لیڈرشپ وہ اسٹوڈنٹس یونین سے آتی ہے، تو لیکن اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے یونٹس جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، وہ صرف اسٹوڈنٹس کے معاملات سے ان کی ڈیلنگس ہونی چاہیے تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہو جائے۔ پھر دیر شوڈ بی فریڈم آف اسپیچ اینڈ پریس، میڈیا شوڈ بی فری بٹ رسپانسبل۔ میڈیا صرف فری نہیں ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ انشور کرنا ضروری ہے تاکہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پراپر کرٹیسزم جو ہے وہ کی جا سکے۔ اپوزیشن جو ہے وہ فری ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ رسپانسبلٹی کتنا ہم نے کتنا جو ہے وہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن تک جانا ہے، اور اتنی فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے جس سے ہماری سوسائٹی یا ہمارے ملک یا ہمارے کلچر کو نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے، اور اس میں جو فیکٹس ہے وہ فیکٹس ہمارے سامنے لائے جائے، کوئی بلیک میلنگ کا تصور جو ہے وہ وہاں پہ نہ ہو، بلکہ فری میڈیا کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ جو غلط ہو رہا ہے، جو میرٹ کے اگینسٹ ہو رہا ہے، جو انجسٹس ہو رہا ہے، جو انیکویلٹی ملک کے اندر موجود ہے، ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور ان کا ایک پراپر سلوشن پبلک کے سامنے لانا جو ہے، اور مختلف ایشوز کے اوپر پبلک کو ایجوکیٹ کرنا اور ان کی اوپینین کو فارم کرنا، ساؤنڈ پبلک اوپینین کو فارم کرنا جو ہے وہ ان کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس جو ہے یا میڈیا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، کنڈیشن سے فار دا ڈیموکریسی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکٹیو اپوزیشن ہونی چاہیے، لیکن اپوزیشن ناٹ فار دا سیک آف اپوزیشن، بیکاز جب اپوزیشن آتی ہے تو یوزولی ہوتا ہے کہ جب یہی اپوزیشن پاور میں ہوتی ہے تو ان کو سب کچھ جو ہے وہ ہرا ہرا نظر آتا ہے، لیکن جو ہی یہ کرسی سے اتر جاتے ہیں تو ان کو سب کچھ جو ہے وہ اندھیرا نظر آتا ہے۔ تو اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ذمہ داری سے نبھائے۔ ذمہ داری سے نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ اسٹیٹ کو یا لوگوں کو آگے چلانا ہو، حکومت کے معاملات پر نظر رکھیں، اور جو پبلک منی اگر فرض کرے یا پبلک کا مس یوز آف پاور کہیں سے کی جا رہی ہے گورنمنٹ کے سائڈ سے تو اس کو چیک کریں اور اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ لیکن اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈسٹروائے کریں، لوگوں کو ڈسٹریکٹ کریں، اور یہ جو ہمارے یہاں پہ اسپیشلی جو سلسلہ چل پڑتا ہے بلیک میلنگ کا اور اس قسم کا، تو یہ ڈیموکریسی کے لیے کسی طرح سے بھی جو ہے وہ سکسیسفل پرنسپل جو ہے وہ نہیں ہے، یا کوئی ہیلدی پرنسپل جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا کسی قسم کا میڈیا یا پریس کی فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے، یا اپوزیشن یا گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اگر کوئی پارٹی پاور میں ہے، پولیٹیکل پارٹی، تو وہ اپنی اپوزیشن پارٹیز کو جو ہے وہ ان کی فائلیں بنائے اور ان کو بلیک میل کرے، اور نہ ہی اپوزیشن کا یہ کام ہے، بیکاز میجورٹی کی اوپینین کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی رسپیکٹ کریں۔ پھر اس کے بعد جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہے میچور لیڈرشپ۔ چونکہ ہمارے یہاں پر یعنی اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یا ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کوشچن کر لیتے ہیں کہ جی وٹ آر دا کنڈیشنز وچ ڈو ناٹ لیٹ پاکستان ڈیموکریسی ٹو بی سکسیزفل، تو اس میں ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر میچور لیڈرشپ نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ڈیفینیٹلی ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن اگر ہے بھی تو سیلیبس جو ہے وہ رچ نہیں ہے، اس میں فیکٹس کو ڈسٹورٹ کیا گیا ہے، اور جب فیکٹس ڈسٹورٹ ہو جاتے ہیں، فیکٹس آپ کے سامنے نہیں آتے، تو ڈیسیجن میکنگ میں بھی پرابلم آ جاتی ہیں، ڈیسیجن میکنگ بھی پھر سے نہیں ہوتا۔ ایجوکیشن چونکہ ٹھیک نہیں ہوتی اس لیے ویجیلنس بھی نہیں ہوتا،
اور لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ ہمیں لیڈرشپ جو ہے وہ دیتی ہیں. تو اگر فرض کریں ہم یہ کہیں کہ میچور لیڈرشپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پارٹی پاور میں آ جاتی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پچھلے جو ان کے پریڈیسیسرز ہیں ان کے پروگرامز کو آگے چلائے، اپنے نئے پروگرامز کو سٹارٹ کریں. اور اس لیے کہ جو پریڈیسیسرز نے پروگرام شروع کیا ہوتا ہے اس پر قوم کا پیسہ خرچ ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ پیپر ورک ہوا ہوتا ہے یا چاہے آن گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پبلک کا پیسہ لگا ہوتا ہے. اس میں آنا اور ایک دم ان پروگرامز کو بند کر دینا، اور پھر جب نئی پارٹی پھر وہ دوبارہ پارٹی پاور میں آ جاتی ہے تو دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے، دوبارہ اس پہ ڈبل ٹرپل کاسٹ جو ہے وہ لگتی ہے. تو یہ جو اپنی ایگو کو سیٹسفیکشن دینے والی بات ہوتی ہے، یا جو ایک دوسرے کے اپوزیشن میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی ذاتی دشمنی جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں وہ تو ٹھیک ہے کہ مقابلہ ان کے درمیان آپ جیتے ہم ہارے آپ جیتے والے معاملہ تو چل جاتا ہے، لیکن اس میں نقصان جو ہے وہ پبلک کا کتنا ہوتا ہے. پبلک کے اندر ایک ہیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، وائلنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، ان کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسی پولرائزڈ سوسائٹی کریٹ کر لیتے ہیں جہاں پر برسوں جو ہے وہ ڈیموکریسی نہیں چل سکتی. تو اس لیے اگر فرض کریں ہم ایک انوائرمنٹ اس طرح بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح کنفیوز رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، اور جنرل الیکشن کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی ہو رہی ہے، تو اگر ہم پاکستان کی مثال لے لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن ہر جنرل الیکشنز کا رزلٹ جو ہے وہ جب ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر میں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ تو ہونی نہیں چاہیے. بیکاز اگر یہی ڈیموکریسی ان پرنسپلز کی غیر موجودگی میں چلائی جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی جو ہے اٹ کنورٹ انٹو موبوکریسی، یعنی یہ موب بن جاتی ہے. بیکاز دا پرورٹڈ فارم آف ڈیموکریسی از موبوکریسی. تو ہمارے یہاں پر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں یہ جو کنڈیشنز میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ کنڈیشنز جو ہے یہ یوزولی موجود نہیں ہوتے. اور ہم سوشل لیول پہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے یا جو اکنامک لیول پہ ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کرتے، اور ہم سیدھا صرف پولیٹیکل ڈیموکریسی کے نعرے لگاتے ہیں، اور ہم صرف جنرل الیکشن کو ہی ڈیموکریسی جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو وہ جنرل الیکشن میں جو لوگ برسر اقتدار آتے ہیں، جن کو ووٹ دے دیے جاتے ہیں، کیا وہ لوگ جو ہے وہ پبلک کے لیے کام کرتے ہیں؟ کیا پبلک کی لائف جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے؟ نہیں بڑھتی. جہاں پہ جو کنڈیشنز میں نے پری ریکوزٹس آپ کو بتائے، جہاں پر ان پری ریکوزٹس کی کمی ہوتی ہے، سسٹم کی کمی ہوتی ہے، تو وہاں پہ کبھی بھی ڈیموکریسی جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے یہ چند کنڈیشنز جو ہے یہ میں نے آپ کو بتائے کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور جب ہم اپنی ڈیموکریسی کی بات کریں، اپنے ملک میں ڈیموکریسی کی بات کریں، تو پھر ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارے ملک میں یہ کنڈیشنز جو ہے یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے، اور اس کی نان اویلیبلٹی جو ہے وہ ایکچولی ریزن بنتے ہیں کہ ہم الیکشن میں یوزولی اپنا ووٹ غلط پول کر لیتے ہیں اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں غلط مل جاتا ہے. اور ہم اپنی جو ہمارے ارد گرد کے ممالک ہیں ان ممالک میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کافی پیچھے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. تو الیکشنز تو یہاں پہ ہو جاتے ہیں، ڈیموکریسی جو ہے وہ آ جاتی ہے، الیکشنز جو ہے وہ کبھی ریگنگ اور ان چیزوں میں جو ہے وہ ان کی نظر ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پر ڈیموکریسی جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ پرسنالٹی کلٹ میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرز کے پکچرز، پورٹریٹس اور ان چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں. ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ الیکشن کا مینیفیسٹو کیا ہے، اور آپ پچھلی دفعہ پاور میں رہے ہیں، آپ نے کیا کیا اچیومنٹ کی ہے، ہماری لائف آگے بڑھی ہے یا نہیں بڑھی ہے. کچھ تو آگے بڑھنا چاہیے، بجائے سے کہ ہم پیچھے کی طرف جائیں، ہمیں کچھ تو آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ اس وقت پاسبل ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے یہ کنڈیشنز موجود ہوں،
اور عوام کے اندر ویجیلنس جو ہے وہ ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کو جن کو ہم الیکٹ کر کے بیچتے ہیں، ووٹ دے کر بیچتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، جا کے ان کا کام کیا ہے اور ان کو کرنا کیا ہے۔ اور ہم اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ دنیا پہ نظر رکھیں کہ دنیا میں الیکشنز ہوتے ہیں، دنیا میں ڈیموکریسی چل رہی ہے، تو دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ جنرل پری ریکوزٹس میں نے آپ کو بتائے، اور اس کے علاوہ بھی ہر سوسائٹی کے اندر اپنے اپنے کچھ پرابلمس ہوتے ہیں، کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ پرابلمیٹک چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو بھی موڈیفائی کرنے کی یا اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ جو ٹاپک میرا ہوگا وہ چونکہ ہم سیٹس آف گورنمنٹ یا اسٹیٹس پڑھ رہے ہیں، تو اس میں نیکسٹ جو اس کا کمپٹیٹیو سسٹم ہے ڈیموکریسی کا، دیٹ از ڈکٹیٹرشپ۔ تو نیکسٹ جو میرا ٹاپک ہوگا وہ ڈیموکریسی کا اپوزٹ سسٹم ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔